حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ اس وقت وہ دانے کی طرح اگائیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے اگاتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل پیچ در پیچ نکلتا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 22۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر خوب برسے۔ بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے، اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں۔ اور کچھ اور زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں، نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں۔ تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے، اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا۔ اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا یعنی توجہ نہیں کی، اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 79۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے خبر دی، انہوں نے ابو الملیح سے کہا ہم بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک سفر جنگ میں تھے، ابر و بارش کا دن تھا۔ آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز جلدی پڑھ لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 553۔ منصور اور عامش نے بیان کیا، ان سے ابو الضحیٰ نے، ان سے مسروق نے، آپ نے کہا کہ میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ قریش کا اسلام سے اعراض بڑھتا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجے میں ایسا قحط پڑا کہ کفار مرنے لگے اور مردار اور ہڈیاں کھانے لگے۔ آخر ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں لیکن آپ کی قوم مر رہی ہے، اللہ عز و جل سے دعا کیجئے۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی۔ ترجمہ: اس دن انتظار کر جب آسمان پر صاف کھلا ہوا دھواں نمودار ہوگا۔ الآیہ۔ خیر، آپ نے دعا کی، بارش ہوئی، قحط جاتا رہا، لیکن وہ پھر کفر کرنے لگے۔ اس پر اللہ پاک کا یہ فرمان نازل ہوا۔ ترجمہ: جس دن ہم انہیں سختی کے ساتھ پکڑ کریں گے، اور یہ پکڑ بدر کی لڑائی میں ہوئی۔ اور اسبات بن محمد نے منصور سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استسقاء کی مدینے میں، جس کے نتیجے میں خوب بارش ہوئی کہ 7 دن تک وہ برابر جاری رہی۔ آخر لوگوں نے بارش کی زیادتی کی شکایت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، ہمارے اطراف و جوانب میں بارش برسا، مدینے میں بارش کا سلسلہ ختم کر۔ چنانچہ بادل آسمان سے چھٹ گیا اور مدینے کے ارد گرد خوب بارش ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1020۔ شعیب نے خبر دی انہیں ظاہری نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عباد بن تمیم نے بیان کیا کہ ان کے چچا عبداللہ بن زید نے جو صحابی تھے انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ساتھ لے کر استسقاء کے لیے نکلے، اور آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہی کھڑے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے اپنی چادر پلٹی، چنانچہ بارش خوب ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1023۔ عبید اللہ عمری نے نافع سے خبر دی، انہیں قاسم بن محمد نے، انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی دیکھتے تو یہ دعا کرتے،
اے اللہ نفع بخشنے والی بارش برسا۔ اس روایت کی مطابق قاسم بن یحییٰ نے عبداللہ عمری سے کی اور اس کی روایت اوزائی اور عقیل نے نافع سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1032۔ امام مالک نے صالح بن کیسان سے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے بیان کیا، ان سے زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ہم کو صبح کی نماز پڑھائی۔ رات کو بارش ہو چکی تھی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، معلوم ہے تمہارے رب نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ لوگ بولے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار فرماتا ہے، آج میرے دو طرح کے بندوں نے صبح کی، ایک مومن ہے ایک کافر۔ جس نے کہا اللہ کے فضل و رحم سے پانی پڑا وہ تو مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کا منکر ہوا، اور جس نے کہا فلاں تارے کے فلاں جگہ آنے سے پانی پڑا اس نے میرا کفر کیا، تاروں پر ایمان لایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1038۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی، کل کیا کرنا ہوگا اس کا کسی کو علم نہیں، نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ اسے موت کس جگہ آئے گی، اور نہ کسی کو یہ معلوم کہ بارش کب ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1039۔ یونس بن یزید نے خبر دی، انہیں شہاب نے، انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر نے، انہیں ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمین جسے آسمان بارش کا پانی یا چشمہ سیراب کرتا ہو یا وہ خود بخود نمی سے سیراب ہو جاتی ہو تو اس کی پیداوار سے 10واں حصہ لیا جائے۔ اور ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث یعنی عبداللہ بن عمر کی حدیث کہ جس کھیتی میں آسمان کا پانی دیا جائے 10واں حصہ ہے، پہلی حدیث یعنی ابو سعید کی حدیث کی تفسیر ہے۔ اس میں زکوٰۃ کی کوئی مقدار مذکور نہیں ہے اور اس میں مذکور ہے اور زیادتی قبول کی جاتی ہے، اور گول مول حدیث کا حکم صاف صاف حدیث کے موافق لیا جاتا ہے جب اس کا راوی ثقہ ہو۔ جیسے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں نماز نہیں پڑھی، لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ آپ نے نماز کعبے میں پڑھی تھی۔ اس موقع پر بھی بلال رضی اللہ عنہ کی بات قبول کی گئی اور فضل رضی اللہ عنہ کا قول چھوڑ دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1483۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک بلند مکان پر چڑھے، پھر فرمایا، کیا تم لوگ بھی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح برس رہے ہوں گے جیسے بارش برستی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2467۔ سہل بن یوسف نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے ابو اسحاق نے کہ ایک شخص نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا حنین کی لڑائی میں آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ برا رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرار نہیں ہوئے تھے۔ حوازن کے لوگ جن سے اس لڑائی میں مقابلہ تھا بڑے تیر انداز تھے۔ جب ہمارا ان سے سامنا ہوا تو شروع میں ہم نے حملہ کر کے انہیں شکست دے دی، پھر مسلمان مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور دشمن نے تیروں کی بارش ہم پر شروع کر دی، پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے۔ میں نے دیکھا کہ آپ اپنے سفید خچر پر سوار تھے، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اس کی لگام تھامے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر فرما رہے تھے کہ میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ کا کوئی دخل نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2864۔ مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن جریج نے، ان سے عطا نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابر کا کوئی ایسا ٹکڑا دیکھتے جس سے بارش کی امید ہوتی تو آپ کبھی آگے آتے کبھی پیچھے جاتے، کبھی گھر کے اندر تشریف لاتے، کبھی باہر آ جاتے اور چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا، لیکن جب بارش ہونے لگتی تو پھر یہ کیفیت باقی نہ رہتی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے متعلق آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، میں نہیں جانتا، ممکن ہے یہ بادل بھی ویسا ہی ہو جس کے بارے میں قوم عاد نے کہا تھا جب انہوں نے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تھا، آخر آیت تک کہ ان کے لیے رحمت کا بادل آیا ہے حالانکہ وہ عذاب کا بادل تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3206۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی وہ بکریاں ہوں گی جنہیں وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی وادیوں میں لے کر چلا جائے گا تاکہ اس طرح اپنے دین و ایمان کو فتنوں سے بچا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3300۔ ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ ابن ماجشون نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن ابی صعصع نے، ان سے ان کے والد نے کہا، ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں بکریوں سے بہت محبت ہے اور تم انہیں پالتے ہو تو تم ان کی نگہداشت اچھی کیا کرو اور ان کی ناک کی صفائی کا بھی خیال رکھا کرو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ جائے گا، جہاں آپ نے صاف الجبال کے لفظ فرمائے، وہ بارش گرنے کی جگہ میں چلا جائے گا، اس طرح وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگتا پھرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3600۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ جاہلیت کی عادتوں میں سے یہ عادتیں ہیں، نسب کے معاملے میں طعنہ مارنا اور میت پر نوحہ کرنا۔ تیسری عادت کے متعلق عبید اللہ راوی بھول گئے تھے اور سفیان نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تیسری بات ستاروں کو بارش کی علت سمجھنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3850۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ عورتوں کے رحم میں کیا کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں ہوگی، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ قحط اس لیے پڑا تھا کہ قریش جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کے بجائے شرک پر جمے رہے تو آپ نے ان کے لیے ایسے قحط کی بد دعا کی جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا۔ چنانچہ قحط کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ ہڈیاں تک کھانے لگے، لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے لیکن بھوک اور فاقے کی شدت کی وجہ سے دھوئیں کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، تو آپ انتظار کریں اس روز کا جب آسمان کی طرف سے نظر آنے والا دھواں پیدا ہو جو لوگوں پر چھا جائے، یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ بیان کیا کہ پھر ایک صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ مضر کے لیے بارش کی دعا کیجیے کہ وہ برباد ہو چکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مضر کے حق میں دعا کے لیے کہتے ہو، تم بڑے جری ہو۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور بارش ہوئی۔ اس پر آیت انکم عائدون نازل ہوئی، یعنی اگرچہ تم نے ایمان کا وعدہ کیا ہے لیکن تم کفر کی طرف پھر لوٹ جاؤ گے۔ چنانچہ جب پھر ان میں خوشحالی ہوئی تو شرک کی طرف لوٹ گئے اور اپنے ایمان کے وعدے کو بھلا دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، جس روز ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے اس روز ہم پورا بدلہ لے لیں گے۔ بیان کیا اس آیت سے مراد بدر کی لڑائی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4821۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے ہاتھوں سے ایک گھر بنایا تاکہ بارش سے حفاظت رہے اور دھوپ سے سایہ حاصل ہو۔ اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے اس کام میں میری مدد نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ ضرورت کے لائق گھر بنانا درست ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6302۔ عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عیدگاہ میں استسقاء کی دعا کے لیے نکلے اور بارش کی دعا کی، پھر آپ قبلہ رخ ہو گئے اور اپنی چادر کو پلٹا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6343۔